بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود کا انجام، دنیا کی طاقتور قوم کا زوال۔ قوم سمود عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی نہایت طاقتور، دولت مند اور ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک تھی۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور مادی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں خوبصورت گھر بناتے تھے اور ان کی زندگی کا معیار بلند تھا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اللہ کی توحید کو بھول کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور اللہ کی طرف پلٹائیں۔ لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام اور اونٹنی کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشان، معجزہ طلب کیا تاکہ انہیں یقین ہو کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک معجزہ عطا کیا، ایک خاص اونٹنی جو پہاڑ سے نکل کر ان کے سامنے آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اس اونٹنی کا احترام کریں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ اونٹنی ایک خاص نشان تھی اور قوم سمود کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک نشان ہے اور ان پر اللہ کی نعمت ہے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے لیے مخصوص پانی کا حصہ چھوڑ دیں۔ قوم سمود کا نافرمانی اور اونٹنی کا قتل۔ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس نافرمانی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور 3 دن کی مہلت دی کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن قوم سمود نے ان کی وارننگ کو بھی مذاق سمجھا اور کوئی توبہ نہ کی۔ قوم سمود کا انجام۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ ایک خوفناک چیخ اور زلزلے نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط محلات اور تراشے ہوئے پہاڑی گھر ان کے کسی کام نہ آئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک میں قوم سمود کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے تاکہ لوگوں کو سبق ملے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر پیدا کر چکا ہے اور اس میں تمہیں سکونت دی، تو اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود 61-62۔ قوم سمود کے انجام سے سبق۔ قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت اور عیش و عشرت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ انسان جتنا بھی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ طاقت اور دولت میں بلند تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی اور غرور کی وجہ سے ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ یہ واقعہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم اپنی طاقت، دولت اور عیش و عشرت پر غرور نہ کریں اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اللہ کی ناراضی سے محفوظ رہ سکیں۔